سے 3 ماہ پہلے بھی میں اس فورم پر آیا اور فار دا فرسٹ ٹائم اس فورم پر میں نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جیل میں جو ہونے والی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہیں، اسپیشلی جو سولیٹری کنفائنمنٹ کی ان کی شکایت آئی، میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ آپ لوگوں کے آگے رکھی اور اس سولیٹری کنفائنمنٹ کے ایشو کو لے کر آج وہ دن آیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ریسکیو کے لیے آئی، ایک بڑا ویل ریزنڈ آرڈر پاس کیا اور اس آرڈر کو وی ہیو وٹنسڈ ان دا لاسٹ 2 days. کافی کچھ آپ سوشل میڈیا پہ اس وقت آلریڈی اویلیبل ہے، بہت کچھ آلریڈی کہا جا رہا ہے، اس وقت آپ سن چکے ہیں. اٹ از بلیٹنٹ brazen violation of very clear orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے حکم کی کمپلائنس یا ان کو اوبے نہیں کیا جاتا، مگر آنریبل ججز جانتے ہیں طریقہ کار موجود ہے، میتھڈالوجی موجود ہے اور ان کے علم میں ہوتی ہے کہ پھر جب نہ کہنا مانا جائے تو اس کو کیسے منوایا جاتا ہے. میں تھوڑا سا آج بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا اور تھوڑی سی گفتگو عمران خان صاحب کے حوالے سے آج کرنا چاہوں گا جو شاید پہلے نہیں کی. میرا عمران خان صاحب کے ساتھ جو لیگل ریپرزنٹیشن کا پروفیشنلی ایک ریلیشن شپ کا آغاز ہوتا ہے وہ 2022 میں ہوتا ہے اور 2022 میں وہ کہتے ہیں میری پہلی ملاقات میں کہ مجھے خدشہ ہے کہ 3 سے 4 کیسز شاید میرے اوپر جھوٹے بے بنیاد پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سکور سیٹلنگ کے لیے میرے اوپر شاید رجسٹر ہو جائے. ان کو کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو فگر تھا وہ 3-4 نہیں، وہ 300-400 کا فگر تھا جو کیسز بننے تھے اور جو کیسز لڑے جانے تھے. مگر یہ 2022 2023 2024 2025 2026 اگست آ گیا ہے. 400 کے قریب کیسز لڑے گئے، 400 کے قریب کیسز میں ٹرائلز لڑے گئے، پٹیشنز دائر ہوئی، اپیلز میں آئے، ضمانتوں میں آئے، بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں آئے، جیل ٹرائل میں آئے، اڈیالہ ٹرائل میں آئے، انفیئر ٹرائل میں آئے. مگر جتنے بھی مقدمے لڑے بائی دا بک لڑے، جتنے بھی مقدمے لڑے ایک فیئر ریپرزنٹیشن ہوئی. عمران خان صاحب نے کبھی وہ ٹیکٹکس نہیں استعمال کیے، نہ ہی کبھی ہدایت دی، نہ انہوں نے کوئی ایکسکیوز بنایا، نہ کبھی کوئی میڈیکل گراؤنڈ، کبھی کوئی ریز کی، اور ہمیشہ یہی کہا کہ آئی ایم فٹ ہیل اینڈ ہارٹی. مقدمے بنتے جا رہے ہیں، میرا بہت اسٹیمنا ہے، آپ اپنے اسٹیمنے کی بات کریں تو کوئی فکر نہیں، ان کیسز کو فائٹ کرتے جائیں. اور جو انہوں نے کیا وہ امپاسبل تھا، ان مقدموں کو فیس کرنا یہ ہیومنلی لیگلی پاسبل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اوپر 3 مقدمے بن جائیں، 4 بن جائیں، 8 بن جائیں، یا ملک چھوڑ جاتے ہیں یا ہمت ہار بیٹھتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں سکت رکھتے ہیں مقدموں کی لڑنے کی. تو یہ ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا کہ کرکٹ کی گراؤنڈ نہیں تھی، یہ کورٹ روم بیٹلز تھی، یہ جھوٹے کیسز تھے اور جھوٹے کیسز کا ایک بلندہ تھا. مگر انہوں نے ان آل فیئرنیس، میں کل ایک کرکٹ کی ایک ریل دیکھ رہا تھا کیونکہ ان کا تھا تو کرکٹ سے تو کرکٹ کی بات ہو. وقار یونس نے بڑا تیز گیم کرایا اور LBW کر دیا سری کانت نے پروٹیسٹ کیا کہ میرا بیٹ انوالو تھا LBW سے پہلے، امپائر نے آؤٹ دے دیا اینڈ سری کانت واکڈ آؤٹ، بٹ ہی واز ویری اپسیٹ کہ انفیئر ہوئی ہے بات. تو عمران خان اسٹاپ تھے اور اسے کہا واپس آؤ دوبارہ بیٹھے، اور اگلی گیند پہ سری کانت دوبارہ آؤٹ ہو گئے.
جیسے کرکٹ میں فیئرنس رہی ویسے ہی فیئرنس ایکسپیکٹ کی جاتی ہے جوڈیشل پروسیڈنگز میں. یہ تھوڑی بات ہے کہ 400 مقدمے لڑ لیے، مگر اب حالات جب یہ ہو جائیں کہ وکالت نامے بھی نہیں دیں گے لڑنے کے لیے اور ضمانتیں بھی نہیں لگائیں گے تاکہ ضمانت پر باہر آ جائے، میڈیکل گراؤنڈ بھی نہیں انٹرٹین کریں گے، میڈیکل گراؤنڈ پر بیل بھی نہیں گرانٹ ہوگی، جیل مینولز کی بھی کوئی کمپلائنس نہیں، جیل رولز کو بھی ہوا میں اڑایا جائے گا، آئین کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، عدالتی آرڈرز بھی نہیں دیکھے جائیں گے. یہ پاکستان کی موسٹ امپاسبل لیگل ریپرزنٹیشن، یہ پاکستان کی موسٹ چیلنجنگ لیگل ریپرزنٹیشن ہے کہ جس میں سمجھ نہیں آتی رہنمائی آئے تو کہاں سے آئے، کون سی کتاب سے آئے، کون سی پریسیڈنٹ سے آئے، یا کون سی عدالت ہے جو ریسکیو کو آئے ان دس سچویشن، جہاں پر سب دروازے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے سب دروازے بند ہو چکے. بشرا عمران صاحبہ ان کی ایریا، ان کے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ بھی آئی کی کمپلیکیشن ہے، ان کے ساتھ بھی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے. میری اس سال 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، ایک فروری میں جس ساری گفتگو کا ٹاپک اور ڈسکشن یہ تھی کہ میری آنکھ کے ساتھ جان بوجھ کے یہ کیا گیا جس سے میری آنکھ کی بینائی چلی. اس کے 2 مہینے کے بعد دوبارہ اندر جاتا ہوں تو سچویشن پہلے سے بھی بری ہوتی ہے اور وہ سولیٹری کنفائنمنٹ کی شدید شکایت ہوتی ہے، اور اس شدید شکایت میں بڑے طریقے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کو دور کرنے کے، ریلیف دینے کے. آپ نہیں ملانا چاہتے فیملیز کو نہ ملائیں، آپ نہیں ملانا چاہتے وکلاء سے نہ ملائیں، اور طریقے پڑھنے کے لیے اخبار دے دیں، پڑھنے کے لیے کتابیں دے دیں، دیکھنے کے لیے ٹی وی دے دیں، سننے کے لیے ریڈیو دے دیں، بات کرانے کے لیے واٹس ایپ پہ بات کرا دیں ان کے بیٹوں سے. جو پروفیشنل لائرز ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور 300-400 مقدمات میں ان کی پروفیشنل کیسز میں نمائندگی کر چکے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے. اگر ایک ایک کر کے یہ سب کے سب جو ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، he has been disentitled to all of them. لیکن یہ 74 ایئرس کی ایج ایک ایڈوانسڈ ایج ہوتی ہے. کبھی میڈیکل کی گراؤنڈ 250-300 کیسز میں نہیں ریز کی، اور میڈیکل کی گراؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، یہ ان کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ دس از دی کرنٹ سچویشن. This is the situation of heart, this is the situation of blood pressure, this is the situation of eye, this is the situation of his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement. ہم نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب بھی رجوع کیا گزشتہ 1-1.5 سال میں سخت مایوسی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. نہ کوئی پٹیشن ہے تو وہ نہیں لگتی، آبجیکشن ہے تو وہ ریموو نہیں ہوتے، پٹیشن لگانا ہے تو وہ ناممکن کام ہے، اور ریلیف لینا تو ایک خواب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے. وہ ریلیف جو بنتی ہے، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو آپ انٹائٹلڈ ہیں. ایک خاتون انٹائٹلڈ ہے اماں کے مقدمے میں، ایک 74 سال کا شخص مستحق ہے on the basis of his age, on the basis of medical grounds. یہ بات یاد رہے میری تو ٹپس پہ. کوئی دہشت گردی کے مقدمے میں کانوکٹ نہیں ہے عمران خان صاحب، 7-8 یہ نہیں لگی کہ ملاقات نہیں کرانی. کوئی نیشنل تھریٹ نہیں ہے. وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کوئی نیشنل سیکرٹ یا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا، کسی سے ملوانا نہیں ہے، بات ادھر سے ادھر نہ ہو. ایسا تو کوئی مقدمہ ہے نہیں. یہاں تو القادر کا کیس ہے، ایک توشہ خانہ توفوں کا کیس ہے. یہ کیس کوئی کیس نہیں ہوتے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کو بھی لائیں.
ہمیں موقع تو دیں ان کیسز کو بھی ایک دفعہ ان کو بھی کہ ہم نبڑ لیں ان کیسوں سے جہاں اتنے کیے. تو کسی بھی دن موقف یہ نہیں رہا کہ مقدمے ختم کر دو اور باہر نکال دو. موقف تو یہ رہا ہے کہ علاج کرا دو. موقف تو یہ رہا ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ دور کر دو. مقدمے بنانا آپ کا پریروگیٹو ہے, آپ بناتے جائیں, ہم لڑتے جائیں گے. ہم نے پہلے بھی لڑے ہیں, ہم اور بھی لڑتے ہیں. دیٹس ناٹ این ایشو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سے 2 ہفتے پہلے بہت تفصیل سے بہت اہم پٹیشن سنی ہے سولیٹری کنفائنمنٹ پر. فیصلہ محفوظ ہے. مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب نے